معزز سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انوار علیگی کا مشہور ناول بچھو، جسے میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں شیطان کی چیلی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ رات کو 10 بجے کے قریب وہ ٹہلنے کے لیے نکلا، چورنگی تک گیا، وہاں پان والے سے پان خریدے اور پھر واپس گھر کی طرف چل دیا۔ جب وہ اس درخت کے نزدیک پہنچا جس کی اوٹ سے نکل کر اچانک بازغر اس کے سامنے آ گیا تھا تو اس نے درخت کی طرف بغور دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا۔ بازغر جاتے ہوئے ایک ٹیلی فون نمبر دے گیا تھا اور ہدایت کر گیا تھا کہ تصویر تیار ہو جانے کے بعد وہ اس نمبر پر اسے فون کر دے۔ وہ بھی بڑا عجیب اور پراسرار شخص تھا، اس نے اس سے پہلے کبھی اس شخص کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بغیر پریشانی کے اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ چیتے کی تصویر پر اگرچہ اس نے کام شروع کر دیا تھا، لیکن اس کے دل میں وسوسوں نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ ویسے اس تصویر پر کام کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر کپڑے تبدیل کیے اور ڈیک پر ایک کیسٹ لگا کر اطمینان سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سن کر اس نے دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی۔ 11:05 ہو رہے تھے۔ یہ یقیناً ورشا کا فون ہے۔ جب اس نے اپنی تصویر بھیجی تھی اس کے بعد اس کا کوئی فون نہیں آیا تھا، جبکہ ساحل اسی رات اس کے فون کی توقع کر رہا تھا۔ ریسیور اٹھانے سے پہلے اس نے ڈیک کی آواز خاصی دھیمی کر دی، پھر ریسیور اٹھا کر بڑی چاہت سے بولا، جی کہو رانجھن کیسے ہو؟ ادھر سے ورشا کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اتنے دن کے بعد کیوں فون کیا؟ ساحل نے شکوہ کیا۔ اوہ، تو تمہیں اب میرے فون کا انتظار رہنے لگا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں ہنسی۔ رانجھن خیر تو ہے؟ جی اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ جواب میں وہ زور سے ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں، اس کی آواز میں ایک عجیب قسم کی کشش تھی، ایسی کشش جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کہو میں کیسی لگی؟ وہ بڑے مترنم انداز میں گویا ہوئی۔ وہ تم کہاں تھیں؟ وہ تو تمہاری تصویر تھی۔ ساحل نے وضاحت کی۔ چلو تصویر کے بارے میں ہی بتا دو۔ بہت زبردست، جس فوٹوگرافر نے بھی بنائی خوب بنائی۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تم اسے بناؤ۔ فرمائش ہوئی۔ بنا دوں گا۔ ساحل نے فوراً وعدہ کر لیا۔ میں آج کل ایک پینٹنگ پر کام کر رہا ہوں، وہ مکمل ہو جائے تو پھر اسے بنا دوں گا۔ کس کی پینٹنگ ہے؟ اس نے پوچھا۔ جب مکمل ہو جائے گی تو تمہیں بتا دوں گا، آ کر دیکھ جانا، اس نے سادگی سے کہا۔ ہائے رانجھن، مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی بھی تو کس انداز میں؟ ملنا نہیں چاہتی؟ اس نے پوچھا۔ کس کافر کو انکار ہے؟ اس نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ میرا بس چلے تو ابھی تم تک پہنچ جاؤں۔ اب ایسی بھی کیا بے قراری؟ ساحل عمر ہنسا۔ تمہیں چین ہے؟ اس نے ایک عجیب سوال کیا۔ نہیں۔ ورشا ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ میرے بارے میں ایک بات نہیں 1000 باتیں پوچھو، اتنا پوچھو کہ میں نہ رہوں۔ میں تو جانے کب سے ایسے شخص کو تلاش کر رہی ہوں جو مجھے پوچھے، جو مجھے بوجھے۔ وہ عجب انداز میں گویا ہوئی۔ تمہاری پیٹھ پر وہ نشان کیسا ہے؟ بالکل بچھو لگتا ہے۔ اس نے پوچھا۔ لگتا کیا ہے، وہ ہے ہی بچھو۔ یہ نشان میری پیٹھ پر پیدائشی ہے، ورشا نے بتایا۔ کیا بچھوؤں کے خاندان سے ہو؟ یہی سمجھ لو، ذرا میرے ڈنک سے بچ کے رہنا۔ وہ ہنسی۔ میں تمہیں کب دیکھوں گا؟ اس نے اس بات کو نظر انداز کر کے سوال کیا۔ کل ہی، اس نے فوراً فیصلہ سنا دیا۔ کہاں اور کیسے؟ ساحل نے خوش ہو کر پوچھا۔ کل طاہرہ زیدی کی تصویروں کی نمائش کا افتتاح ہو رہا ہے، میں وہاں آؤں گی، تم بھی آ جانا، اس نے پروگرام بتایا۔ میں عام طور پر اس طرح کی نمائشوں میں نہیں جاتا، لیکن تمہارے لیے آؤں گا۔ وقت اور آرٹ گیلری کا بتاؤ۔ ورشا نے آرٹ گیلری کا نام اور وقت بتا دیا۔ لیکن میں تمہیں پہچانوں گا کیسے؟ ساحل نے کہا۔ میں نے صرف تمہاری تصویر دیکھی ہے اور وہ بھی پشت سے۔ میں تمہیں پہچانوں گی، تم پریشان نہ ہو، ویسے تم بھی مجھے پہچان لوگے، میں کالی ساڑھی میں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ پھر کل ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ یہ اس کی بڑی عجیب بات تھی، وہ اچانک ہی ٹیلی فون بند کر دیتی تھی، دوسری طرف سے ہونے والے سوال جواب کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ بہرحال ساحل ملاقات طے ہو جانے پر بہت خوش تھا۔
اس نے بڑی سرشاری سے ریسیور سیٹ پر رکھا اور ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ڈیک کی آواز ایک دم اونچی کر دی۔ پھر اسے خیال آیا کہ کہیں اماں نماز یا درود و وظائف میں مصروف نہ ہو۔ اس نے آواز دھیمی کر دی اور اطمینان سے بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ ورشا کیسی ہوگی۔ ورشا کو اس نے نہیں دیکھا تھا، محض اس کی آواز سنی تھی، اور صرف آواز سن کر کسی کی شکل و صورت کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ اگرچہ بعد میں اس نے اپنی ایک تصویر ارسال کی تھی، اس تصویر سے بھی اس کی صورت کا اندازہ ناممکن تھا، کیونکہ اس تصویر میں سر اور پیٹھ نمایاں تھے۔ اس نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ ورشا شکل و صورت کی معمولی ہو یا بدصورت ہو، تبھی اس نے سامنے کی تصویر نہیں بھیجی۔ ویسے وہ تصویر اپنے انداز کی وجہ سے منفرد تھی، اور اس میں وہ جتنی نظر آ رہی تھی دل فریب تھی۔ وہ خود کیسی تھی، اس راز کے کھلنے میں اب زیادہ دیر نہیں تھی، کل معلوم ہو جانا تھا۔ میوزک سنتے سنتے اسے نیند آنے لگی تو اس نے ریموٹ کے ذریعے ڈیک آف کر دیا اور سو گیا۔ نیند گہری ہوئی تو خوابوں کی دنیا روشن ہو گئی۔ وہ ایک انتہائی پرفضا مقام تھا، نیلا صاف آسمان، برف پوش پہاڑ، اونچے اونچے درخت، سرسبز و شاداب علاقہ، بہتا ہوا شفاف دریا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھی دریا کے پانی سے کھیل رہی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، اور اتنی خوش تھی کہ وہ دریا کا پانی کسی پر اچھال رہی تھی۔ تب اس نے دیکھا کہ وہ جس پر خوشی میں پانی اچھال رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، خود ساحل ہے، اور وہ پانی کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔ مت پھینکو پانی، میرے کپڑے بھیگ رہے ہیں، ساحل نے احتجاج کیا۔ تو بھیگنے دو، وہ ایک ادائے بے نیازی سے بولی اور ایک مرتبہ پھر پانی اس کے اوپر اچھال دیا۔ آج تو تم بہت خوش ہو، خیر تو ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ ہاں، آج میں بہت خوش ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ ایسی کیا خوشی مل گئی آخر؟ ساحل نے پوچھا۔ خوشی تو تم ہی نے دی ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ اس نے بتایا۔ عجیب بات ہے، میں نے تمہیں خوشی دی ہے، اس سے پہلے میں نے تمہیں رنج دیا تھا۔ نہ تو مجھے رنج دینے کی وجہ معلوم ہو سکی اور نہ اب خوشی کی وجہ معلوم ہو سکی۔ کچھ بتانا پسند کرو گی؟ ساحل نے پوچھا۔ تم نے میرے ماتھے پر ٹیکا سجا دیا، ایک عذاب سے مجھے نجات دلا دی، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ صحیح تھا، اس بچھو نے تمہیں پریشان کیا ہوا تھا۔ ہاں، اور کیا؟ لیکن میں اسے مٹا نہ سکا، وہ فرار ہو گیا۔ ساحل عمر کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ کاش تم اسے مار دیتے، وہ بولی۔ وہ میرے ہاتھ لگتا جب نہ، میں نے تو اسے فنا کرنے کے لیے برش اٹھا لیا تھا۔ وہ بہت خطرناک ہے، اس کے لہجے میں خوف تھا۔ وہ گیا کدھر؟ ساحل نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ اب وہ تمہیں کہیں نظر آئے تو اس سے دور ہو جانا۔ اسے مار کیوں نہ دوں؟ اس نے پوچھا۔ تم اسے نہیں مار سکتے، کاش تم اسے مار سکتے۔ اس نے عجیب بات کہی۔ وہ ہے کیا بلا؟ ساحل نے سوال کیا۔ وہ عور ہے، اس نے بتایا۔ یہ اس کا نام ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ ہاں، یہ اس خبیث کا نام ہے، وہ ایک شیطان کا بیٹا ہے۔ تم کیا ہو؟ میں رشا ملوک ہوں۔ رشا ملوک؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہ نام میرا سنا ہوا ہے۔ او ہاں، یاد آیا، تمہارا اور بچھو کا نام بازغر نے لیا تھا۔ کیا تم بازغر کو جانتی ہو؟ اوہ، تو تہکال تم تک پہنچ گیا؟ اس کے لہجے میں کسی قدر خوشی تھی۔ وہ چیتے کی تصویر؟ ساحل نے پوچھا۔ ہاں، اسے جتنا جلد ممکن ہو بنا دو، وہ بڑی خوبیوں کا مالک ہے، وہ میرا محافظ ہے، وہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا۔ اس کی تصویر جلد از جلد مکمل کر لو، وقت قریب آ رہا ہے۔ کیسا وقت؟ ایک خوشگوار وقت، ایک روشن لمحہ۔ یہ کہہ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پتھر پر کھڑی ہو گئی، پھر بولی، وہ مجھے لینے آیا ہے، میں جا رہی ہوں۔ میری ایک بات دھیان سے سن لو، اپنا خیال رکھنا، کسی کے فریب میں مت آ جانا۔ تب اچانک ایک بادل کا ٹکڑا کہیں سے نمودار ہوا، وہ اس گہرے بادل میں چھپ گئی۔ ایک لمحے بعد وہاں کچھ بھی نہ رہا، خالی پتھر رہ گیا، بادل اسے اڑا کر لے جا چکا تھا۔ پھر ایک دم منظر بدل گیا۔ ساحل نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو ایک پتھر سے اتر کر اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس بچھو کا سائز ایک بڑے کچھوے کے برابر تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ وہ پلٹ کر بھاگا تو ایک پتھر سے اس کا پیر پھسل گیا، تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خود کو اپنے بیڈ پر پایا، کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس پر نیند کا اس قدر غلبہ تھا کہ وہ ڈیک بند کرتے ہی کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باتھ روم گیا،
پھر اس نے ٹھنڈا پانی پیا اور لائٹ بجھا کر دوبارہ لیٹ گیا۔ اس خواب کو دیکھ کر جہاں وہ خوف میں مبتلا ہوا تھا، وہاں اسے اطمینان بھی تھا کہ رشا ملوک اس کی وجہ سے جس اذیت میں مبتلا تھی، اب وہ پریشانی دور ہو گئی تھی۔ اسے یہ بھی خوشی تھی کہ اس نے اس کی پریشانی کا صحیح اندازہ لگا لیا تھا۔ اسی سرشاری میں اسے دوبارہ بہت جلد نیند آ گئی۔ شام کو وہ وقت مقررہ پر ورشا کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچ گیا۔ تصاویر کا افتتاح ہو چکا تھا۔ آرٹ گیلری میں خاصا رش تھا، مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد تھی۔ وہ بھی اسی رش میں شامل ہو گیا اور ایک ایک کر کے تصویروں کو دیکھتا آگے بڑھنے لگا۔ تصویر کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دائیں بائیں بھی ایک نظر ڈال لیتا تھا، شاید کوئی کالی ساڑی والی نظر آ جائے۔ ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کے کانوں میں ورشا کا نام پڑا۔ اس نے بڑی بے نیازی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دو لڑکے محض گفتگو تھے، اگرچہ دھیمے لہجے میں بات کر رہے تھے، لیکن وہ ساحل عمر کے اتنے نزدیک تھے کہ ساری بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ تم نے دیکھا یہاں ورشا آئی ہوئی ہے؟ لہجے میں بڑی دلچسپی تھی۔ کہاں ہے وہ قیامت؟ دوسرا بے قرار ہو کر بولا۔ میں نے ابھی اسے طاہرہ زیدی کے ساتھ دیکھا تھا، پہلے والے لڑکے نے بتایا۔ کیا غضب کی لڑکی ہے یار، میرا جی چاہتا ہے اس کا مجسمہ بناؤں، دوسرا لڑکا بولا۔ ہاں بنا سکتے ہو، مگر خواب میں۔ اس بات پر دونوں ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ان لڑکوں کے آگے بڑھ جانے کے بعد اس نے ذرا پیچھے ہٹ کر ہال میں ٹائرانہ نظر ڈالی۔ وہ جہاں تک دیکھ سکتا تھا اس نے دیکھا، مگر اسے کالی ساڑی میں کوئی لڑکی نظر نہیں آئی۔ وہ پھر تصویریں دیکھنے میں لگ گیا۔ اب آخری 2-4 تصویریں رہ گئی تھیں۔ ورشا ابھی تک اس کے سامنے نہیں آئی تھی، جبکہ وہ اس کی موجودگی کے بارے میں ان لڑکوں کی زبانی سن چکا تھا۔ آخر وہ اس کے سامنے کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے تو کہا تھا کہ وہ اسے اچھی طرح پہچانتی ہے۔ اسی اثنا میں 1-2 خواتین کالی ساڑی میں نظر آئی تھیں، لیکن وہ اجنبیوں کی طرح اس کے پاس سے گزر گئی تھیں۔ جب وہ آخری تصویر دیکھ رہا تھا تو اس کے دل پر اداسی سی چھا گئی تھی۔ اسے آرٹ گیلری میں گھومتے ہوئے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ اسی اثنا میں اسے اپنے کئی شناسہ ملے تھے، لیکن اس نے ان سے واجبی سی گفتگو کر کے جلد ہی اپنا پیچھے چھڑا لیا تھا تاکہ ورشا کو اس کے نزدیک آنے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہو۔ اب وہ آخری تصویر جو باہر نکلنے والے دروازے کے نزدیک تھی آ پہنچا تھا، اور وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ ورشا سے اسے اس طرح کے رویے کی امید نہ تھی۔ آخری تصویر دیکھ کر وہ مایوسانہ قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، رانجھن، بغیر ملے ہی چلے جاؤ گے؟ ساحل عمر نے خوشی سے مڑ کر دیکھا۔ اسی وقت گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ یوں تو ورشا کا ملنا بھی کسی دھماکے سے کم نہ تھا، لیکن اس وقت حقیقتاً ایک دھماکہ ہوا تھا اور لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ یہ دونوں دروازے کے نزدیک ہی تھے، اس لیے ورشا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکال لائی تھی۔ اس نے کہا، ساحل جلدی یہاں سے نکلو، اور وہ بڑی تیزی سے اس کے ساتھ باہر نکل آیا تھا۔ دوسرے دن گولی چلنے کی وجہ معلوم ہوئی۔ اصل میں طاہرہ زیدی کا ایک نوجوان سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ بات اتنی آگے بڑھی کہ اس نوجوان نے غصے میں آ کر ریوالور نکال لیا اور گولی چلا دی۔ وہ نوجوان ایک بڑے سیاستدان، ایک بڑے زمیندار کا بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ اسے طاہرہ زیدی کی ایک تصویر پسند آ گئی تھی۔ اس نے طاہرہ زیدی سے اس تصویر کو خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ اتفاق سے کچھ دیر پہلے ہی وہ تصویر بک چکی تھی۔ طاہرہ زیدی نے اس نوجوان سے معذرت کرتے ہوئے کہا، سوری سر، وہ تصویر تو فروخت ہو چکی ہے۔ کتنے میں بکی ہے؟ اس نوجوان نے بے نیازی سے پوچھا۔ جی 60,000 میں، طاہرہ زیدی نے سادگی سے کہا۔ میں اس کے 70,000 دینے کو تیار ہوں، اور وہ بھی کیش، ہاتھ کے ہاتھ۔ اس نوجوان کے لہجے میں بڑا تکبر تھا۔ آپ مجھے جانتی ہوں گی، بات یہ ہے کہ مجھے جب کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو میں اسے چھوڑتا نہیں۔ آپ کسی منڈی میں نہیں، آرٹ گیلری میں کھڑے ہیں، ذرا خود کو سنبھال کر بات کیجیے۔ طاہرہ زیدی نے بہت ملائمت سے کہا۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ کون ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کو بالکل نہیں جانتی۔ تصویر کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ میں فروخت کر چکی ہوں۔ اب آپ اس کے مجھے 1,00,000 روپے بھی دیں گے تو میں یہ تصویر آپ کے حوالے نہیں کروں گی۔ پھر محترمہ، آپ میری بات پوری توجہ سے سن لیں، اگر یہ تصویر مجھے نہ ملی تو پھر کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ تصویر کی طرف بڑھا۔ طاہرہ زیدی یا وہاں موجود کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ کوئی اس انتہائی احمقانہ قدم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے تصویر کے سامنے جا کر آنن فانن کندھے پر لٹکتا ہوا ریوالور اتارا اور اس کے خول سے ریوالور نکال کر تصویر کے چہرے کا نشانہ لیا۔
ریوالور تانتے دیکھ کر لوگ فوراً ادھر ادھر ہٹ گئے۔ اس نے گولی چلانے میں دیر نہ کی۔ تصویر کی پیشانی میں سوراخ ہو گیا۔ طاہرہ زیدی اپنی تخلیق کے ساتھ ایسا صفاقانہ سلوک دیکھ کر اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ وہ نوجوان اپنے حواریوں کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ آرٹ گیلری سے باہر نکلا اور اپنی پجیروں میں بیٹھ کر اپنی راہ ہو لیا۔ اس کی راہ روکنے والا کوئی نہ تھا، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکا۔ خیر، گولی کی آواز سن کر جب ورشا اسے باہر نکال لائی تو اس نے پوچھا، رانجھن تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ وہ سامنے، ساحل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ورشا کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ اس کا جسم قیامت خیز تھا اور اس کا لباس ہیجان خیز۔ وہ کالی ساڑی میں چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اندر پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں آج کی شام برباد کرنا نہیں چاہتی۔ آؤ ساحل پر چلیں۔ اس کا نرم ملائم ہاتھ ابھی ساحل کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اس ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ جلد از جلد اس افراتفری کی فضا سے نکل جانا چاہتا تھا۔ تم کہاں جاؤ گی؟ ساحل تو تمہارے پاس ہے، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ سمندر پر چلو۔ اس نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ میں کسی سمندر سے کم ہوں کیا؟ ساحل نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا۔ چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کتنے گہرے ہو، وہ ہنس کر بولی۔ اس کی ہنسی میں بڑی کشش تھی۔ جب وہ ہنسی تو اس کے گالوں میں ننھے ننھے گڑھے پڑ گئے۔ وہ ان گڑھوں پر مر مٹا۔ اتنا آسان نہیں ہے مجھے پا لینا، ساحل نے بڑے یقین سے کہا۔ کلفٹن چلو۔ ورشا نے اس کے جملے کا کوئی اثر نہ لیا۔ ٹھیک ہے، ساحل نے کہا۔ ورشا ایک بات کہوں؟ اس نے پیار بھری ہوں کی۔ تمہارا نام ورشا مناف کی بجائے ورشا ڈمپل ہونا چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر وہ زور سے ہنس دی۔ اس کے رخساروں کے گڑھے اور نمایاں ہو گئے۔ پھر ایک دم ہی اس نے ایک عجیب سوال کر دیا۔ رانجھن میں تمہیں کیسی لگی؟ بالکل ہیر جیسی، کھیر جیسی، شیر جیسی، ساحل نے ہنس کر کہا۔ وہ مذاق کے موڈ میں تھا۔ میں ورشا ہوں یا عید ہوں؟ تم کسی جھیل پر برستی چاندنی ہو، ساحل نے سنجیدگی سے کہا۔ شاعر ہو؟ تھا نہیں، ہو گیا ہوں ابھی ابھی کسی کو دیکھ کر۔ رانجھن جھوٹ مت بولو، رانجھا بھی کہتی ہو اور جھوٹا بھی کہتی ہو۔ ورشا مسکرا کر رہ گئی، کچھ بولی نہیں۔ کلفٹن کے ساحل پر پہنچ کر اس نے ایک سنسان سی جگہ تلاش کی اور وہ دونوں دیوار پر بیٹھ گئے۔ پاؤں انہوں نے پتھروں پر رکھ لیے۔ سورج ڈوبنے کی تیاری کر رہا تھا۔ سمندر کی لہریں کافی آگے تک آ کر پلٹ رہی تھیں۔ سامنے ایک فیملی لہروں سے کھیل رہی تھی۔ ان کے نزدیک ایک ہی اونٹ والا اپنا اونٹ لیے کھڑا تھا۔ ایک دو گھوڑے والے بھی ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ لہریں لیتا سمندر، تھال نما سورج، سرخی مائل آسمان، عجیب منظر تھا۔ ورشا تمہیں سمندر کیسا لگتا ہے؟ تم جیسا، اس نے بلا تکلف جواب دیا۔ اور میں کیسا ہوں؟ سمندر جیسا۔ گویا میں اور سمندر اصل میں ایک ہیں، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ ہاں، ساحل اور سمندر جیسے چولی اور دامن، چاند اور چکور جیسے بادل اور برسات، جیسے ساز اور آواز، جیسے گھنگرو اور پاؤں، جیسے انسان اور شیطان، ساحل نے ہنس کر کہا۔ وہ بھی ہنس دی۔ سرخ ہوتی دھوپ میں اس کا سفید چہرہ ایک دم گلنار ہو رہا تھا۔ تیز ہوا اس کی ریشمی زلفوں کو اس کے چہرے پر بکھیر رہی تھی۔ ساحل اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ ساحل تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے شیطان بہت اٹریکٹ کرتا ہے، اس نے ایک عجیب سی بات کہی۔ واقعی تم کیا سنجیدہ ہو؟ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا۔ ہاں ساحل، یہ ہماری عورتیں بچھو اور سانپ سے بہت ڈرتی ہیں۔ بچھو اور سانپ تو بہت بڑی بات ہے، چھپکلی دیکھ کر ان کی جان نکلتی ہے، لیکن میں سانپ بچھو سے بالکل نہیں ڈرتی۔ چھپکلی تو خیر کوئی چیز ہی نہیں میرے لیے۔ یہ بات کہتے ہوئے اچانک اس کے چہرے میں تبدیلی آ گئی، کوئی ایسی تبدیلی کہ ساحل عمر کو اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا پڑیں۔ خوف کی ایک لہر اسے اپنے جسم میں سرائیت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تب وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی۔ ڈر گئے؟ ساحل ایک لمحے کو واقعی ڈر گیا تھا، لیکن یہ ایسی بات تھی جو ظاہر نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، ہاں بھائی، ایسی لڑکی سے جو سانپ بچھو سے نہ ڈرتی ہو اور جسے شیطان پسند ہو، ایسی لڑکی سے ڈرنا ہی چاہیے۔ اس نے بات کو مذاق میں اڑانا چاہا۔ وہ ذرا سورج کو دیکھو، ورشا نے اس کی بات کا رخ موڑا۔ ساحل نے اپنے سامنے نظر کی۔ سورج بالکل لال ہو کر سمندر میں اترنے کو تھا۔ سورج اپنے جلتے ہوئے بدن کے ساتھ وقت کے سمندر میں غروب ہو رہا ہے۔ وہ بولی،
بہت خوب، تمہیں تو شاعرہ ہونا چاہیے، وہ خوش دلی سے بولا۔ میں ہوں نا شاعرہ، اس نے تصدیق کی۔ واقعی مشاعروں میں جاتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں مشاعرے نہیں پڑھتی، البتہ میری شاعری چھپتی ہے، جب تم میرے گھر آؤ گے تو تمہیں اپنی شاعری دکھاؤں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ تمہاری پیٹھ پر ایک نشان ہے، وہ کیسا ہے؟ اس نے اب وہ سوال کیا جو بہت دیر سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میری پیٹھ پر بچھو کا نشان ہے اور یہ پیدائشی ہے، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ تم تصویروں کی نمائش میں اتنی دیر بعد کیوں آئیں؟ اس نے ایک اور سوال کیا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم مجھے خود سے پہچانتے ہو یا نہیں، ورشا مناف نے کہا، لیکن تم مجھے کہیں نظر نہیں آئیں، البتہ تمہارا ذکر ضرور سنا۔ میرا ذکر؟ ورشا نے حیران ہو کر کہا۔ میرا ذکر کرنے والا وہاں کون آ گیا؟ دو لڑکے تھے، ایک نے تمہاری آمد کا ذکر کیا، دوسرے نے اپنی آرزو بیان کی۔ آرزو؟ وہ کیا؟ ورشا نے دلچسپی سے پوچھا۔ شاید وہ مجسمہ ساز تھا، تمہارا مجسمہ بنانے کا خواہش مند تھا، ساحل نے بتایا۔ کون تھا وہ بدماش؟ ورشا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ جو بھی تھا، ویسے خواہش اس کی سچی تھی، تم ہو ہی ایسی، جو تمہیں دیکھے تمہیں پانے کی خواہش کرے، چاہے مجسمے کی صورت میں، پینٹنگ کی صورت میں یا شعر کی صورت میں۔ لیکن میں مجسمہ بننا چاہتی ہوں، نہ پینٹنگ بننا چاہتی ہوں، اور نہ شعر بننا چاہتی ہوں۔ پھر تم کیا بننا چاہتی ہو؟ سوال ہوا۔ تمہاری؟ مختصر اور محبت بھرا جواب ملا۔ اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو، آج ہماری پہلی ملاقات ہے، تمہاری ہوگی، میں تمہیں کافی عرصے سے جانتی ہوں، تمہاری پرانی عاشق ہوں۔ تم نے مجھے کہاں دیکھا؟ میں نے تمہیں پہلی بار تمہاری نمائش میں دیکھا، تمہیں یاد ہوگا تم نے اپنی ایک تصویر کی نمائش کی تھی، وہ ایک انوکھی نمائش تھی۔ آرٹسٹ نمائش کے لیے بہت ساری تصویریں اکٹھا کرتے ہیں، کچھ نمائشیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کئی آرٹسٹ مل کر اپنے کام کی نمائش کرتے ہیں، لیکن تم نے بڑی انوکھی نمائش کی، محض ایک تصویر کی، مگر وہ تصویر 100 تصویروں پر بھاری تھی، پورا شہر اس تصویر کو دیکھنے کے لیے امٹ آیا تھا۔ وہ تصویر؟ ورشا مناف نے اسے معنی خیز انداز میں دیکھ کر کہا۔ ہاں، بہت اچھی طرح یاد ہے، ایک بہت بڑے ریچھ کے ہاتھوں پر لیٹی لڑکی، ساحل عمر نے بتایا، اور وہ بھی مسکراتی ہوئی۔ ورشا مناف یہ کہہ کر ہنسی، پھر چند لمحے بعد توقف کر کے بولی، میں تو اس تصویر کو دیکھ کر دیوانی ہو گئی تھی، اور پھر جب میں نے اس تصویر کے خالق کو دیکھا تو عقل کے ساتھ دل بھی گنوا بیٹھی، اس دن فیصلہ کر لیا کہ تمہیں تم سے چھین لوں گی۔ یہ کہہ کر ورشا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ اوہ، یہ عزائم ہیں تمہارے؟ ساحل تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ میرے عزائم کی چھوڑو، اپنے دل کی کہو، تم مجھے اچھی لگی ہو۔ ایسا کیا ہے مجھ میں؟ تم عام نہیں، خاص ہو، کامیاب ہو، ذہین ہو، اچھی باتیں کرتی ہو، پرکشش لہجے کی مالک ہو، تمہاری مسکراہٹ، تمہاری ہنسی کا کوئی جواب نہیں، شاداب ہو، سمندر کی اونچی لہر ہو، سورج کی پہلی کرن ہو، کوئی حسین رقص ہو، پتھروں کا گیت ہو۔ وہ ایک لمحے کو رکا، ورشا بڑی محویت سے اس کی بات سن رہی تھی، اس پر سرشاری چھائی تھی۔ توقف کر کے وہ پھر بولا، کچھ اور کہوں؟ ہاں، کہتے رہو، تم کہتے رہو، میں سنتی رہوں اور وقت پتھر بن جائے، ورشا نے جذباتی لہجے میں کہا۔ وقت تو ویسے ہی پتھر ہونے لگا ہے، کچھ ہی دیر میں تاریکی پھیل جائے گی، کچھ دکھائی نہ دے گا، جب کچھ دکھائی نہ دے تو وقت گزرنے کا احساس بھی نہ رہے گا، یوں لگے گا جیسے ہر چیز ساکت ہو گئی ہے۔ آؤ چلو پھر یہاں سے چلتے ہیں، کہیں بیٹھ کر آئس کریم کھاتے ہیں، پھر تم مجھے چھوڑ دینا، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ وہیں جہاں ہم ملے تھے، اس نے بتایا۔ آرٹ گیلری؟ لیکن کیوں؟ وہاں میری گاڑی کھڑی ہے۔ تم کون ہو؟ میں ورشا مناف ہوں۔ نہیں، تم کوئی پرتجسس کہانی ہو، لفظ لفظ حیرت، ہر لمحہ نیا انکشاف۔ کاش تم افسانہ نگار ہوتے تو میں تم سے فرمائش کرتی کہ مجھے لکھو، میں تمہیں پینٹ کروں گا، اور ایسا پینٹ کروں گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی، اس نے پرشوق لہجے میں کہا۔ سچ؟ وہ شاداں ہو کر بولی۔ بالکل سچ، 100% سچ، ساحل عمر نے بڑے یقین سے کہا۔ چلو اب مجھے آئس کریم کھلاؤ۔ آئس کریم کھلا کر جب ساحل عمر نے ورشا مناف کو اس کی گاڑی میں بٹھایا اور وہ گاڑی سٹارٹ کر کے رخصت ہونے لگی تو اس نے اپنا خوبصورت ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اب جلدی جلدی ملنا،
دیکھو اب میں تمہارے بغیر نہ رہ پاؤں گی۔ پھر وہ چلی گئی اور ساحل دور تک اور دیر تک اس کی گاڑی کو جاتے دیکھتا رہا۔ اس کی گاڑی تو کب کی دوسری گاڑیوں میں گم ہو چکی تھی، مگر وہ ابھی وہیں سڑک پر کھڑا تھا، گم سم۔ اس کے جانے کے بعد اسے اپنی کوئی متاع عزیز گم ہونے کا احساس ہوا۔ اسے اپنا جسم خالی خالی سا لگنے لگا۔ اسے لگا جیسے کچھ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے یہ اسے معلوم نہ تھا۔ کہیں اسے اس سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ ویسے وہ اس قابل تھی کہاں کہ اسے محبت کی جائے۔ وہ حسین بھی تھی اور ذہین بھی تھی۔ اسے گفتگو کرنے کا فن آتا تھا۔ اس کا انداز دلربا تھا۔ اس کی آنکھیں بولتی تھیں اور لب گنگناتے تھے۔ وہ ایک سحر تھی، جادو تھی، فسوں تھی، اور کیوں نہ ہوتی؟ وہ آخر بیٹی کس کی تھی؟ اس کی ماں کا نام برکھا دیوی تھا، بنگالن تھی۔ اس کا تعلق کلکتہ سے تھا، ایک ایسی سرزمین سے جو اپنے جادو کے لیے مشہور ہے۔ شہر بنگال سے کون واقف نہیں؟ ورشا مناف کا نانا یعنی برکھا دیوی کا باپ کالی داس نام کا داس نہ تھا، وہ واقعی کالی دیوی کا غلام تھا، اس کا پجاری تھا، جادو ٹونے ٹوٹکے کا ماہر۔ اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ کسی محبوب کو قدموں میں گرانا ہو، کسی شوہر کو مٹھی میں لینا ہو، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرانا ہو، کسی سے انتقام لینا ہو، خاندانوں میں نفاق کا بیج بونا ہو، کوئی بھی منفی کام کرایا جا سکتا تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ الٹے سیدھے جاپ کرتا تھا، بلکہ جو لوگ اس کے پاس اپنی تشنہ آرزوئیں لے کر آتے تھے، ان سے بھی وہ ایسے عمل کرواتا تھا کہ وہ انسان نہ رہتے تھے، شیطان بن جاتے تھے۔ کالی داس کی ہتھیلی کی پشت پر ایک بچھو گدا ہوا تھا۔ ایسا ہی بچھو برکھا دیوی کے بازو پر بنا ہوا تھا۔ کالی داس نے اس کی عجیب انداز میں پرورش کی تھی۔ اس نے اسے انتہائی زہریلا بچھو بنا دیا تھا، جس کے بھی ڈنک مار دے وہ بغیر پانی ہی چل بسے۔ اس نے زندگی بھر نمک سے احتراز کیا تھا، وہ آج بھی نمک نہیں کھاتی تھی۔ ایک خاص عمل کر کے اور نمک سے پرہیز کر کے اس کے جسم میں کچھ اس طرح کے اثرات پیدا ہو گئے تھے کہ اگر کوئی سانپ بچھو اسے کاٹ لے تو برکھا کا کچھ نہ بگڑتا تھا۔ برکھا جب 14-15 سال کی ہوئی تو اس محلے میں جہاں وہ رہتی تھی قیامت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے حسن میں بارود بھرا ہوا تھا، وہ کسی آتش فشاں سے کم نہ تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کی طلب میں لگ جاتا۔ وہ میٹرک پاس لڑکی تھی، کالی داس نے اسے یوں ہی نہیں پڑھایا لکھایا تھا، ایسے ہی اتنا سارا کالا علم اسے نہیں سکھایا تھا، وہ اس سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا تھا۔ تب کالی داس نے کلکتہ چھوڑ دیا، اس نے بمبئی کا رخ کیا۔ وہاں ایک بہتر علاقے میں اس نے چھوٹا سا فلیٹ خریدا، اسے آراستہ کیا۔ پھر کالی داس ایک انگلش اخبار کے دفتر پہنچا، ساتھ میں اس کی دختر تھی۔ کچھ برکھا کا حسن اور کچھ کالی داس کا عمل، دونوں نے مل کر ایڈیٹر کو رام کیا۔ دوسرے دن برکھا کی ایک تصویر اس اخبار کے فرنٹ پیج پر چھپ گئی۔ اس تصویر کے نیچے کیپشن لگایا گیا تھا، مستقبل کی ہیروئن اپنے فلم ساز کی تلاش میں۔ یہ ایک زبردست تصویر تھی۔ برکھا حسین تو تھی ہی، اس تصویر میں وہ نیم اریاں بھی تھی۔ اس نیم اریاں حسن نے قیامت ڈھا دی۔ اس سے پہلے کہ کوئی پروڈیوسر اس کی طرف متوجہ ہوتا، اس اخبار کا مالک سروپ رائے اس تصویر کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ سروپ رائے نے اخبار کے ایڈیٹر سے کچھ نہ کہا تاکہ اس کا بھرم برقرار رہے۔ اس نے اپنے اخبار کے سب ایڈیٹر کو طلب کر لیا۔ اس سب ایڈیٹر شانتی لال سے، جو اس کے اعتماد کا آدمی تھا، بالا ہی بالا برکھا کے بارے میں معلومات حاصل کر لی، اور وہ اسی شام شانتی لال کو اپنی ساتھ لے کر کالی داس کے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ کالی داس کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ اسے توقع نہ تھی کہ تصویر چھپتے ہی کوئی شخص اپنی عقل میز کی دراز میں رکھ کر اس کے گھر توڑا چلا آئے گا، اور وہ بھی ایک اخبار کا مالک۔ سروپ رائے محض ایک اخبار کا مالک نہ تھا، اس کے کئی بزنس تھے۔ اس نے 1-2 فلموں میں بھی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی۔ وہ 50 سال کا ایک انتہائی بدصورت شخص تھا، اس کی آواز تک بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بولتا تو یوں لگتا جیسے کوئی گدھا رینک رہا ہو، بڑی مشکل سے اس کی بات سمجھ میں آتی۔ لیکن سروپ رائے کو بات کرنے اور اپنی بات سمجھانے کا بڑا سلیقہ تھا۔ اس شام بھی جب برکھا کالی ساڑی باندھے بغیر آستین کے چھوٹے سے بلاؤز میں اس کے سامنے آئی تو سروپ رائے نے کوئی بات نہ کی۔ اس نے اپنا بیگ کھول کر پہلے سے ٹائپ شدہ کانٹریکٹ نکال کر برکھا کے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلی ہی بال پر چھکا لگ گیا تھا۔ یہ ایک شاندار معاہدہ تھا جس کے تحت بنگلہ، گاڑی، مائی ڈرائیور، 10,000 روپے ماہانہ
اور ایک فلم میں ہیروئن کا چانس دیا جا رہا تھا۔ کالی داس نے اس معاہدے پر آنکھیں بند کر کے دستخط کر دیے اور تیسرے دن سروپ رائے نے اپنے معاہدے پر عمل کرتے ہوئے ساحل سمندر کے ایک پوش علاقے کے بنگلے میں انہیں منتقل کر دیا۔ سروپ رائے اپنے کو بڑا کائیاں سمجھتا تھا۔ سمجھتا کیا تھا، وہ تھا بھی بڑا چلتا پرزا۔ وہ ایک قلی کا بیٹا تھا، لیکن آج اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ آج اس شہر کی سرکولر ریلوے کو خرید سکتا تھا، اور یہ پیسہ اس نے اپنی چال بازیوں سے کمایا تھا۔ جس اخبار کا وہ مالک تھا، اس اخبار کا کام محض بلیک میلنگ تھا۔ لوگوں کے راز جان کر انہیں اپنا موتی بنانا، یہ تھا اس اخبار کا مشن۔ سروپ رائے ایک عیاش آدمی تھا۔ خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کرنا اس کا معمول تھا۔ معاہدہ 2-3 سال کا کرتا تھا، لیکن 3 ماہ سے زیادہ وہ کسی لڑکی کو اپنے دل کے بنگلے میں نہ رکھتا تھا۔ جس طرح وہ اچانک لڑکیوں پر نوٹوں کی بارش کرتا تھا، بالکل ویسے ہی ایک دن اچانک ان کے سر سے چھت کھینچ لیتا تھا۔ وہ بیچاری فٹ پاتھ پر بیٹھی نظر آتی تھیں اور اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتی تھیں۔ سروپ رائے برکھا کو پا کر بہت خوش تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں خیال آیا کہ اس معاہدے کو 3 ماہ کی بجائے 6 ماہ چلنا چاہیے، لیکن کالی داس کچھ اور سوچ رہا تھا۔ وہ اسے 3 ماہ سے زیادہ کی مہلت دینا چاہتا تھا۔ سروپ رائے اس کا پہلا بڑا شکار تھا۔ سروپ رائے روز ہی بنگلے پر آتا تھا اور برکھا کو اپنے ساتھ مختلف پارٹیوں میں لے جاتا تھا۔ بڑے سرکاری عہدیداروں، بڑے بزنس مینوں اور بڑے سیاستدانوں سے ملاقات کے دوران وہ برکھا کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وہ اسے اپنی پرائیویٹ سیکرٹری ظاہر کرتا تھا۔ ہفتے میں 1 رات وہ بنگلے پر گزارتا تھا اور یہی رات برکھا کے لیے قیام کی ہوتی تھی۔ سروپ رائے کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ پیسہ بڑی چیز ہے اور پیسہ بری چیز بھی ہے۔ جو آدمی سے اس کی مرضی کے خلاف بہت کچھ کرا لیتا ہے، وہ بھی مجبور تھی۔ اس کے باپ نے کہا تھا کہ وہ بس 3 ماہ صبر کر لے، وہ 3 ماہ میں اس کے نیچے سے زمین کھینچ لے گا۔ اس بنگلے میں آنے کے 15 دن بعد ایک بے چاند رات میں کالی داس نے سروپ رائے کی تصویر پر عمل شروع کر دیا۔ یہ تصویر برکھا نے بڑا اصرار کر کے سروپ رائے سے منگوائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب تم بنگلے پر نہیں ہوتے تو میں اس تصویر سے ہی باتیں کر لیا کروں گی، اور وہ شاطر کھلاڑی اس بات کو سچ سمجھ بیٹھا تھا۔ اس نے دوسرے ہی دن اپنی ایک بڑی تصویر فریم کروا کر اس کے حوالے کر دی تھی۔ اب وہی تصویر فریم سے نکال لی گئی تھی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ کالی داس آلتی پالتی مارے اپنے ہاتھ میں اس کی تصویر لیے کسی جاب میں مصروف تھا۔ جاب سے فارغ ہو کر اس نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا اور تصویر اس کے درمیان میں رکھ لی۔ برکھا نزدیک ہی بیٹھی تھی۔ باپ کے اشارہ کرنے پر وہ اٹھی اور ایک خالی سرنج جو میز پر رکھی تھی کالی داس کے حوالے کر دی۔ کالی داس نے سرنج اپنے ہاتھ میں لے کر برکھا سے اپنا بازو نزدیک لانے کے لیے اشارہ کیا۔ برکھا نے اپنا بازو جس پر بچھو بنا ہوا تھا کالی داس کی طرف بڑھا دیا اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کالی داس نے سرنج ٹھیک بچھو کے منہ پر رکھی اور گوشت میں داخل کر دی۔ پھر اس نے آدھی سرنج کے قریب برکھا کا خون نکال لیا۔ اس نے خون کو روئی کے ذریعے سروپ رائے کی پوری تصویر پر مل دیا اور برکھا کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ برکھا کے کمرے سے چلے جانے کے بعد آدھے گھنٹے تک وہ تصویر پر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونکتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کے مختلف کونوں سے بچھو نکل نکل کر آنے لگے۔ بچھوؤں کو دیکھ کر کالی داس اس دائرے سے کافی پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا جس میں سروپ رائے کی تصویر رکھی تھی۔ بچھو ایک ایک کر کے اس تصویر پر جمع ہونے لگے۔ جب اتنے بچھو اس تصویر پر جمع ہو گئے کہ وہ ساری بچھوؤں سے ڈھک گئی تو کالی داس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ وہ بڑی آہستگی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا اور اس نے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا۔ پھر اس نے برکھا کے کمرے میں جھانکا۔ وہ ابھی جاگ رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو کمرے میں جھانکتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا باپو؟ اوروں نے اس تصویر کو گھیر لیا ہے، صبح تک کچھ نہ بچے گا، کالی داس نے خوشی سے کہا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح تڑکے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ ابھی سورج نہ نکلا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی اس نے بند کمرہ کھولنا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا بند کمرے کی طرف چلا۔ تالا کھول کر وہ تیزی سے تصویر کی طرف بڑھا۔ اب تصویر پر ایک بچھو بھی نہ تھا۔ وہ تصویر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بچھو اپنا کام کر کے جا چکے تھے۔ اب وہاں سروپ رائے کی تصویر نہ تھی، بس ایک سفید کاغذ تھا۔ تصویر کو بچھوؤں نے کھا لیا تھا۔ اس سفید کاغذ کو اس نے 4 برابر کے ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور ماچس نکال کر ان کاغذ کے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے جلانے لگا۔ پھر اس نے کاغذ کے ان ٹکڑوں کی راکھ
ایک شیشی میں احتیاط سے جمع کر لی اور خوشی سے نعرہ لگایا، جے کالی۔ پھر یہ راکھ بھری شیشی کالی داس نے برکھا کے حوالے کر دی اور اسے بتا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ اسی شام جب سروپ رائے اسے کسی تقریب میں لے جانے کے لیے آیا تو برکھا نے بڑے پریم سے اس کے لیے کافی بنائی۔ کافی میں اپنے باپو کی حسب ہدایت اس کی تصویر کی 2 چاول بھر راکھ ملائی تھی اور اپنے ہاتھوں سے پلا دی۔ یہ تو خیر راکھ ملی کافی تھی، اگر وہ اسے زہریلی کافی بھی پلا دیتی تو وہ پینے سے انکار نہ کرتا، وہ چیز ہی ایسی تھی۔ 15-20 دن کے اندر وہ راکھ سروپ رائے کے پیٹ میں جا کر خون میں سرائیت کر گئی اور وہ جو خود کو بڑا شاطر کھلاڑی سمجھتا تھا مات کھا گیا، اور مات بھی ایسی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ 3 ماہ کے اندر اندر برکھا نے اس سے جو چاہا حاصل کر لیا اور وہ کسی معمول کی طرح کاغذات پر دستخط کرتا رہا، بنگلہ، گاڑی اور ایک لمبی رقم اپنے نام کرا لی۔ پھر وہ قاتل شام آئی۔ اب تک تو یوں ہوتا رہا تھا کہ سروپ رائے جب کسی لڑکی سے اکتا جاتا تو وہ اپنے مسلح غنڈے بھیج کر اس لڑکی سے اپنا بنگلہ خالی کرا لیتا۔ وہ لڑکی اور اس کے لواحقین کو سڑک پر بٹھا کر بنگلے کو تالا لگاتے اور مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو جاتے۔ اس طرح لڑکی کے سر سے اچانک چھت کھینچ لی جاتی۔ ابھی وہ لڑکی اور اس کے گھر والے سمجھ ہی رہے ہوتے کہ یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ اتنے میں وہاں پولیس کی جیپ آ جاتی اور اتنے بڑے سیٹ کے بنگلے پر دھرنا مار کر بیٹھنے والوں کو مشکوک جان کر پولیس اسٹیشن جانے کی دھمکی دیتی تو وہ لوگ اس نئی مصیبت سے بچنے کے لیے وہاں سے چلے جانے میں ہی عافیت جانتے، اور یوں 3 ماہ کے عیش کسی بھیانک خواب کی صورت میں ظاہر ہوتے۔ لیکن آج اس کے الٹ ہوا، وہ ہوا جس کا سروپ رائے تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس قاتل شام جب برکھا کے بنگلے پر پہنچا تو 2 گورکھا محافظوں نے جو بندوقوں سے لیس تھے اس کی گاڑی کو اندر جانے سے روک لیا۔ تم اندر نہیں جا سکتا، ایک گورکھا محافظ اپنی خونخوار مونچھوں کو مروڑ کر بولا۔ کیا بکتا ہے، تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ سروپ رائے اپنی بیٹھی ہوئی آواز میں بولا۔ تم کوئی بھی ہووے اندر نہیں جا سکتا، رانی جی نے منع کیا ہے۔ رانی جی؟ کون رانی جی؟ برکھا رانی جی۔ اندر جا کر برکھا کو بولو کہ سروپ رائے سیٹھ آئے ہیں، تم اور گاڑی میں بیٹھو، ہم رانی جی سے بات کر کے آتا ہے۔ دوسرے گورکھا محافظ نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ پوچھو۔ سروپ رائے غصے سے بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گورکھا محافظ واپس آیا تو اس نے بڑی سختی سے مخاطب ہو کر کہا، صاحب تم ادھر سے جاؤ، وہ تم کو نہیں جانتی۔ مجھ کو نہیں جانتی؟ یہ بنگلہ، گاڑی، یہ سب ٹھاٹ باٹ میں نے اس کو دیا ہے۔ یہ کوئی پاگل آدمی معلوم ہوتا ہے، آؤ اندر آ جاؤ، گیٹ بند کر لیتے ہیں، یہ کچھ دیر خود ہی بھونک کر یہاں سے چلا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے محافظ کو اندر لے گیا اور انہوں نے اندر جا کر واقعی گیٹ بند کر لیا۔ سروپ رائے سناٹے میں آ گیا، یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنا دل تھام لیا۔ پھر اس نے زور زور سے بیل بجائی، زور زور سے گیٹ پیٹا اور اپنی بیٹھی ہوئی آواز میں گلوگیر ہو کر کہا، برکھا دروازہ کھولو، دیکھو ایسا مت کرو مجھ سے، اور جو چاہے لے لو مگر مجھے خود سے محروم نہ کرو، میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہارے بغیر مر جاؤں گا، تم نے جانے مجھ پر کیا جادو کر دیا ہے۔ جواب میں اندر سے خونخوار کتے کے بھونکنے کے سوا کوئی آواز نہ سنائی دی۔ اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ وہ روتا رہا اور کہتا رہا، بھگوان کے واسطے برکھا مجھے ایک بار اپنی شکل دکھا دو، مجھ سے میرا سب کچھ لے لو۔ روتے روتے اس پر دل کا دورہ پڑا۔ اس کا ڈرائیور اسے لے کر ہسپتال پہنچا مگر وہ اتنا شدید تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکا۔ جس طرح سروپ رائے دوسری لڑکیوں کے سر سے چھت کھینچ کر انہیں بے آسرا کرتا تھا، ویسے ہی کالی داس نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی اور اب وہ شمشان گھاٹ میں چندن کی لکڑیوں پر لیٹا جل رہا تھا۔ جو لوگ دوسروں کو جلاتے ہیں بالآخر خود انہیں بھی جلنا پڑتا ہے، یہی قانون قدرت ہے۔ اگرچہ بنگلہ، گاڑی اور بینک بیلنس خود اپنی مرضی سے سروپ رائے نے برکھا کو بخشا تھا، اس سلسلے میں کوئی پریشانی والی بات نہ تھی، پھر بھی کالی داس نے اس بنگلے میں رہنا پسند نہ کیا۔ بنگلہ گاڑی بیچ کر اس نے ایک اچھے علاقے میں اپنا فلیٹ خرید لیا، گاڑی بھی دوسری لے لی۔ 3 ماہ قبل جب سروپ رائے نے برکھا کو بنگلہ اور گاڑی دی تو گاڑی کے ساتھ ایک ڈرائیور بھی دیا تھا۔ اس ڈرائیور کا نام مناف تھا۔ یہ ڈھاکہ کا رہنے والا تھا اور ایک غریب مسلمان گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ بمبئی ہیرو بننے آیا تھا۔ وہ ایک پرکشش نوجوان تھا، ہیرو بننے کے قابل تھا، لیکن قسمت میں اس کے فلم لائن نہ تھی۔ وہ ہیرو بننے کے بجائے ڈرائیور بن گیا۔ تھوڑا پڑھا لکھا تھا، مہذب اور شائستہ تھا۔ سروپ رائے اسے ذاتی طور پر بہت پسند کیا کرتا تھا، اس لیے وہ اسے اپنی گاڑی پر ہی رکھتا تھا۔
اعتماد کا آدمی تھا۔ جب سروپ رائے کوئی نیا پنچھی پنجرے میں بند کرتا تو اپنی گاڑی کے ساتھ مناف کو ہی بھیجتا تھا، اور جب پنچھی آزاد کرنا ہوتا تو یہ کام وہ مناف کے ذریعے کروایا کرتا تھا۔ مناف سروپ رائے کا کل وقتی ملازم تھا۔ جب اس نے گاڑی برکھا کے حوالے کی تو مناف بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں رہائش اختیار کر لی۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ ایک طرح کا نگراں بھی تھا۔ وہ بنگلے اور بنگلے کے مکینوں پر نظر رکھتا تھا۔ لڑکی کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کون لوگ اور کس طرح کے لوگ بنگلے پر آتے ہیں، یہ سب رپورٹ مناف سروپ رائے کو پہنچایا کرتا تھا۔ لیکن برکھا کے کیس میں مناف کی کھوپڑی بھی گھوم گئی۔ وہ سروپ رائے کو برکھا کے بارے میں رپورٹ دینے کی بجائے برکھا کو سروپ رائے کے بارے میں بتانے لگا۔ جس دن یہ لوگ بنگلے میں منتقل ہوئے، اس کے دوسرے دن کی بات ہے، صبح ہی صبح سروپ رائے کا فون آیا۔ اسے مناف کی ضرورت تھی۔ اس نے برکھا سے کہا کہ وہ ذرا اسے جا کر پیغام دے دے۔ برکھا نے اس کے کوارٹر پر جا کر دروازے پر دستک دی تو اس نے فوراً ہی دروازہ نہ کھولا۔ شاید وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ بار بار دستک دینے پر کچھ دیر کے بعد جو دروازے پر آیا تو راز کھلا کہ اس نے اتنی دیر سے دروازہ کیوں کھولا، اور یہ جو کچھ بھی ہوا بس اچانک ہی ہوا۔ مناف کو توقع نہ تھی کہ دوسرے ہی دن اتنی صبح وہ اس کے دروازے پر آ جائے گی، اور نہ برکھا کو یہ معلوم تھا کہ دوسرے ہی دن وہ اپنے ڈرائیور کو ایسی حالت میں دیکھ لے گی کہ اپنے ہوش گنوا بیٹھے گی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا اور ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آ جاتا ہے جب اچانک ہی دل کے فریم میں کوئی عورت یا مرد فٹ ہو جاتا ہے، ایسا فٹ کہ دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ اس لمحے بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ برکھا پر وہ لمحہ کسی بوند کی طرح برسا اور اسے شرابور کر گیا۔ مناف اس وقت نہا کر نکلا تھا۔ دستک کی آواز سن کر وہ تولیہ سر پر رگڑتا تہبند باندھے دروازے پر آ پہنچا تھا۔ اس نے ایک دم دروازہ کھولا تو سامنے برکھا کو کھڑے پایا۔ سروپ رائے کا ٹیلی فون سن کر وہ ایسے ہی کمرے سے نکل آئی تھی۔ راستے میں اس نے اپنے لمبے ریشمی بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنایا تھا اور ساڑھی کا پلو یوں ہی کمر کے گرد کس لیا تھا۔ اس کی سادگی غضب ڈھا رہی تھی۔ مناف نے اسے ایک نظر دیکھا تو نظریں نیچی کرنا بھول گیا۔ مناف ایک خوبصورت نوجوان تو تھا ہی، لیکن اس کا جسم بھی کسی سنگی مجسمے کی طرح ترشا ہوا تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے جسم پر جگہ جگہ پڑی ہوئی تھیں۔ وہ چار خانے کا کالا اور سرخ تہبند باندھے ہوئے تھا۔ اس کا ہاتھ اس کے سر پر تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے دروازہ کھولا تھا۔ برکھا کی اس پر نظر پڑی تو اس کا دل ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ اسی وقت پریم دیوتا حرکت میں آیا۔ اس نے تیر چلایا جو برکھا کے دل میں ترازو ہو گیا۔ برکھا کے دل کی سلیٹ ابھی بالکل صاف تھی کہ مناف کا نقش اس پر منتقل ہو گیا۔ برکھا سروپ رائے کا پیغام دے کر وہاں سے فوراً چلی آئی۔ اس نے ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس کے دل پر کیا بیت گئی ہے، لیکن یہ ایسی بات تھی جو چھپائے نہ چھپ سکتی تھی۔ اگرچہ مناف کے دل میں بھی آگ بھڑک اٹھی تھی، لیکن وہ اپنی اوقات جانتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی اس آگ کو زیادہ ہوا نہ لگنے دی۔ لیکن یہ وہ آگ تھی جو بجھائے نہ بجھ سکتی تھی۔ محبت کی آگ پر محبوب کی دید اور قربت پیٹرول کا کام کرتی ہے۔ 3 ماہ کسی محبت کے پھلنے پھولنے کے لیے بہت ہوتے ہیں۔ پھر اگر اسی دوران کوئی رات ایسی بھی آ جائے جو سیلاب بلا بن کر ان پر ٹوٹے اور جذبات کی کمزور بند خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس دن رات کو برکھا ایک تقریب میں سروپ رائے کے ساتھ رہی۔ یہ ایک بڑے لوگوں کی پارٹی تھی۔ اس پارٹی میں برکھا کو ساقی گیری بھی کرنا پڑی۔ اب یہ کوئی اس کے لیے مشکل کام نہ تھا، لیکن اس پارٹی میں ایک مشکل یہ ہوئی کہ پینے والے نے ضد کر کے اسے بھی تھوڑی سی پلا دی۔ برکھا کے لیے تھوڑی بھی بہت تھی۔ سروپ رائے نے اس کے ڈگمگاتے قدموں کو دیکھا تو اسے لے کر وہاں سے نکل آیا۔ پھر وہ راستے میں اپنے گھر پر اتر گیا اور مناف برکھا کو لے کر بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بنگلے پر پہنچ کر اس نے بمشکل برکھا کو گاڑی سے اتارا اور اس کے بیڈ روم تک پہنچایا۔ اتنے میں بادل گرجنے لگے اور بارش شروع ہو گئی۔ رات کے 12:30 بجے تھے۔ برکھا کا باپ کالی داس اپنے کمرے میں میٹھی نیند سو رہا تھا۔ وہ جلدی سونے کا عادی تھا۔ مناف جب برکھا کو بیڈ پر سیدھا لٹا کر اس کے کمرے سے باہر نکلنے لگا تو اسی وقت زور سے بجلی کڑکی۔ برکھا خوفزدہ ہو کر چیخی اور بیڈ سے اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف چلی۔ مناف اگر دوڑ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ نہ لیتا تو وہ زمین پر گر جاتی۔ پھر اس کے بعد بارش کچھ اس طرح ٹوٹ کر برسی کہ زمین آسمان ایک ہو گئے۔ اس رات کی بات نہ سروپ رائے جان سکا، نہ برکھا کا باپ کالی داس۔ بنگلہ اور گاڑی بیچ کر جب کالی داس اس علاقے سے نکلا تو مناف اس کے ساتھ ہی تھا۔
کالیداس اسے پسند کرنے لگا تھا۔ اگرچہ مناف مسلمان تھا، اس کے باوجود اسے چھوڑنے کے لیے راضی نہ تھا۔ اصل میں بمبئی شہر کالیداس کے لیے اجنبی تھا، جبکہ مناف اس کے چپے چپے سے واقف تھا، اور اس نے بنگلہ برکھا کے نام کروانے سے اسے فروخت کرنے تک بھرپور مدد کی تھی۔ کالیداس مناف کے بغیر اب ادھورا تھا، اور یہی حال اس کی بیٹی کا تھا، وہ بھی اس کے بغیر ادھوری تھی۔ پھر اس رات ایک عجیب تماشا ہوا۔ اس رات برکھا اپنے باپو کے پاؤں دبا رہی تھی، اور اس کا باپو کالیداس بڑی آسودگی سے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ تب برکھا نے وہ بات کہی جو اس کی روح میں شگاف ڈال گئی۔ باپو، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں، کہو چندا، تمہاری بات نہیں سنوں گا تو پھر کس کی سنوں گا؟ باپو، میں مناف کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اس سے بیاہ کرنا چاہتی ہوں۔ برکھا نے انتہائی خطرناک بات بڑے اطمینان سے کہہ دی۔ یہ بات سن کر کالیداس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے بہت سے بچھو اس کے جسم پر چڑھ آئے ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے پیر کھینچ لیے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا کہا تو نے؟ اس نے آنکھیں نکال کر کہا۔ ایسے گندے شبد نکالنے سے پہلے تو ستی کیوں نہ ہو گئی؟ باپو، کیا کہتے ہو؟ ابھی میرا بیاہ ہوا ہے، نہ میرا پتی کا دیہانت ہوا، نہ میں بیوہ ہوئی، پھر ستی کس پر ہوں؟ باپو، تم تو جانتے ہو کہ ہندو ناری بیوہ ہونے کے بعد پتی کی چتا کے ساتھ جلتی ہے، ستی ہوتی ہے۔ میں تجھے بیاہ سے پہلے ہی بیوہ کر دیتا ہوں، تو مجھے جانتی نہیں؟ وہ سانپ کی طرح پھنکارا۔ وہ اصل میں دونوں ہی ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ باپ ایسا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کالی ماں کے چرنوں میں بھیٹ تو چڑھا سکتا تھا، لیکن ایک مسلمان مرد کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دے سکتا تھا۔ اور وہ ایسی بیٹی تھی جو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے باپ کو تو چھوڑ سکتی تھی، لیکن اپنے محبوب کو چھوڑنا اس کے بس میں نہ تھا۔ دونوں نے مل کر بڑی خاموشی سے منصوبہ بندی کی، اور بینک سے 5 لاکھ روپے نکلوا کر وہ راتوں رات بمبئی کی حدود سے نکل آئے۔ صبح جب کالیداس سو کر اٹھا تو اس کے دل کی دنیا لٹ چکی تھی۔ ایک پرچہ اس کے تکیے کے پاس رکھا ہوا تھا۔ برکھا نے لکھا تھا، باپو، مجھے क्षमा کر دینا، میں مناف کے ساتھ جا رہی ہوں، میں اب اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، آپ کی بیٹی برکھا۔ کالیداس نے خط پڑھ کر غصے سے اسے چاک کر دینا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اس نے وہ پرچہ تہہ کر کے ڈال لیا اور اپنے آپ ہی بڑبڑایا، برکھا، تو کالیداس کو نہیں جانتی، تو نے میرا سکھ لوٹا ہے، میں تیرا چین لوٹوں گا، تو اگر پاتال میں بھی چلی جائے گی تو وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، اب تو میرا انتظار کر۔ کالیداس کو اس طرح برکھا کے ہاتھ سے نکل جانے کا انتہائی دکھ تھا۔ وہ اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی تھی، اس نے اس پر بہت محنت کی تھی، وہ اس کا سرمایہ حیات تھی، تجوری تھی، بینک بیلنس تھی، جسے اس گھر کا ڈرائیور لوٹ کر لے گیا تھا۔ اس نے سوچا اصل قصوروار تو مناف ہے، وہ اسے ہرگز زندہ نہ چھوڑے گا، وہ اسے ایسا مزہ چکھائے گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ برکھا اور مناف دہلی پہنچ کر زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ دہلی میں مناف کے کچھ دور کے رشتہ دار تھے، اس لیے اس نے دہلی کا رخ کیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ڈھاکہ نہیں گیا تھا، اسے معلوم تھا کہ کالیداس اپنی بیٹی کے یوں ہاتھ سے نکل جانے پر ہرگز چین سے نہیں بیٹھے گا، اور ڈھاکہ کا پتہ معلوم کر لینا اس کے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا۔ اس لیے اس نے ادھر کا رخ ہی نہ کیا، وہ سیدھا دہلی پہنچا۔ دہلی میں اس کے رشتے کے چچا تھے، ان کے یہاں قیام کیا، انہیں ساری صورتحال بتائی، انہیں صاف صاف بتا دیا کہ وہ بمبئی سے ایک ہندو لڑکی لے آیا ہے، وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکی مسلمان ہونے کے لیے راضی ہے۔ برکھا مسلمان ہو گئی، دونوں کا نکاح ہو گیا۔ انہوں نے دریائے گنج میں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ ان کے پاس 5 لاکھ روپے تھے۔ جس زمانے کی یہ بات ہے، اس وقت 5 لاکھ روپے ایک بھاری رقم تھی۔ 1 ماہ انہوں نے خوب سیر کی۔ برکھا اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ مناف کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اسے دینے والے نے چھپر پھاڑ کر دیا تھا، ایک حسین لڑکی اور بھاری رقم۔ سیر و تفریح کے بعد مناف نے ایک بڑا جنرل سٹور کھول لیا، 2 لڑکے ملازم رکھ لیے۔ وہ محنتی تھا، خوش اخلاق تھا، لوگوں سے گفتگو کا سلیقہ جانتا تھا، لہٰذا بہت جلد اس کا جنرل سٹور چل پڑا۔ 1 سال کے بعد ان کی پرسکون زندگی میں شور و غوغا اٹھا۔ ایک پیاری سی بچی نے جنم لیا، اس کا نام برکھا نے کرن رکھا۔ کرن کے بعد تو جیسے لڑکیوں نے ان کا گھر دیکھ لیا۔ لڑکیوں کا گھر دیکھ لینا تو خیر سے کوئی عذابناک مسئلہ نہ تھا۔ عذابناک مسئلہ تو اس وقت بنا جب کالیداس ایک دن اچانک ان کے گھر کے سامنے کھڑا ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، کسی نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی۔
مناف اس وقت گھر پر ہی تھا۔ وہ دوپہر کا کھانا گھر پر ہی کھاتا تھا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جنرل اسٹور کا رخ کرتا تھا۔ مناف نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ایک قیامت کو کھڑے پایا۔ کالی داس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ اسے دیکھتے ہی بولا، حرام خور، تو کیا سمجھتا تھا کہ میں تجھے ڈھونڈ نہ پاؤں گا؟ تو بڑا کمینہ نکلا، جس ہانڈی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ بول، کہاں ہے میری بیٹی؟ بلا اس کو باہر، اس جنم جلی کی ذرا میں شکل دیکھ لوں اور اسے اپنی صورت دکھا دوں۔ فیصلے کی گھڑی اب زیادہ دور نہیں، چل جلدی کر۔ مناف کا ذہن ایک دم معاف ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اچانک کیا ہو گیا۔ یہ منحوس کالی داس اچانک کہاں سے آ ٹپکا؟ اب وہ کیا کرے؟ کیا وہ اندر جا کر دروازہ بند کر لے اور پھر ساری صورتحال برکھا کو بتائے، یا یہیں سے آواز دے کر برکھا کو دروازے پر بلائے؟ تب اس کے دماغ میں یہ خیال بجلی کی طرح کوندا کہ اسے اندر جا کر دروازہ بند کر لینا چاہیے تاکہ یہ منحوس گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ ایسا سوچ کر وہ گھر میں داخل ہوا اور پھر اس نے بہت تیزی سے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جا، جو کہتا ہوں وہ کر، اس جنم جلی کو لا کر باہر بلا، کالی داس نے سخت لہجے میں کہا۔ تب مناف نے گھبرا کر وہیں سے آواز لگائی، اے برکھا، باہر آؤ۔ اس کی آواز سن کر برکھا فوراً باہر آئی۔ اس نے برآمدے سے باہر دروازے کی طرف دیکھا تو پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ وہ آگے آ سکی نہ پیچھے جا سکی۔ اس وقت کالی داس نے اپنے کرتے کی جیب سے کچھ نکالا اور جس طرح کسی کو پتھر مارتے ہیں ویسے ہی اس نے کوئی چیز پھینک کر ماری، لیکن کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ البتہ برکھا اس عمل کے بعد فوراً وہی کھڑی کھڑی گر پڑی۔ یہ دیکھ کر اس نے بھیانک قہقہہ لگایا اور بولا، اس وقت میں جاتا ہوں، رات کو ٹھیک 12 بجے آؤں گا اور برکھا کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پہلے اس سے اپنا حساب چکا لوں، پھر تجھ سے نمٹوں گا۔ پھر وہ مڑا اور تیز تیز قدموں سے گلی عبور کر گیا۔